بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے آج آپ کو ایک مشورہ دیا ہے، آپ کو، آپ کے ووٹروں کو بھی اور سپورٹرز کو بھی مشورہ دیا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب جذباتی ہو کے اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو، وہ بھی آپ کا حق ہے. کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ہی مور لگا رہے ہو. اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا. جی شعیب شاہین صاحب، یہ بلاول صاحب نے دوسری تیسری دفعہ مشورہ دیا ہے آپ کو، بلکہ فرمائش کر رہے ہیں. دیکھیں 2018 کا اگر آپ الیکشنز اٹھائیں نا، مریم نواز کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، اگر آپ نیازی کو ووٹ دیں گے تو یہ زرداری کو ووٹ پڑے گا. یہی نعرہ ہوتا تھا نا. اور بلاول صاحب کا یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ نیازی کو ووٹ دیں گے تو آپ دیں گے عمران خان کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. اور آج 3-4 مہینے پہلے انہوں نے بڑی اچھی گڈ ول بنا لی تھی کہ نہیں جناب، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، ظلم زیادتی انکلوڈنگ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے. ایک راؤ انوار نے سٹیٹمنٹ دی اور حافظ نعیم نے کہا ہم عدم اعتماد لے رہے ہیں. زرداری صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا یہ تو بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو ٹکٹ ہی میں نے دینی ہے، اس کو کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے. اور پھر جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے چلے تھے اور وہ 2.25 سال حکومت کی یا 16-18 مہینے، اور جو ظلم، تشدد، بربریت پی ٹی آئی کے لوگوں پہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے کی ہے، پی ٹی آئی کا ورکر ان کو بھول چکا ہے. کیا یہ نورا کشتی ہم نہیں سمجھتے کہ جس دن الیکشن ختم ہونے ہیں ان سب نے اکٹھے ہو کر کے پھر بیٹھنا ہے انہوں نے؟ ہمیں نہیں پتا ان کا. اور آپ ایک بات صرف کر کے، جس وقت ہمارے بلے کے نشان کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا، سب سے پہلے شور مچایا پی ایم ایل این سے زیادہ پیپلز پارٹی والوں نے. ان کو تکلیف ہو گئی. تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ تیر پہ مور نہیں لگائے گا؟ تیر کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. آپ پورے پنجاب میں جائیں، پورے اسلام آباد میں جائیں، یہ آپ کو چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر پہ شاید نظر آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اچھا، تو آپ کے NA-47 میں پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی ہے. نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل کے سگے بھائی ہیں، ہیونگ کے ریسپیکٹ. وہ بہرحال مقابلے میں اگر پہلے 3 یا 4 بندے ہیں تو اس میں ان کا نام نہیں ہونا. پہلے 3 بندے چلو میں تصور کر لیتا ہوں. اچھا، یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے. آئی مائٹ بی رانگ. میں ظاہر ہے میں جو پبلک پلس ہے وہ بتا رہا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو بلاول صاحب اپیلیں کر رہے ہیں کہ شیر کا راستہ روکنا ہے، تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تیر پہ مور لگائیں، کوئی آپ کو اس سے پرابلم تو نہیں ہوگی؟ جی ہمیں تو بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب کے جو بیانات ہیں وہ افسوسناک میں انہیں کہہ سکتا ہوں. ہماری قیادت کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کبھی بھی کوئی نہ کوئی بیان آیا، نہ کبھی کوئی ہم نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی. لیکن وہ الیکشن کے ایسے موڈ میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کچھ آپس میں باتوں میں مجھے کوئی ربط نظر نہیں آتا. کوئی پولیٹیکل وزڈم، کوئی فیوچر پلان، کوئی پاکستان کو آگے لے کے جانے کا روڈ میپ. ایک سٹیٹمنٹ وہ یہ دے دیں کہ میں پنجاب کو، چلے وہ کہتے ہیں نا پنجاب کو فتح کرنے آئے ہیں فلاں، کہ میں پنجاب کو سندھ جیسا بناؤں گا. یہ سٹیٹمنٹ دیں نا. 15 سال سندھ میں حکومت کرتے رہے ہیں. کہہ دیں کہ جو ترقی ہم نے مینار کھڑے کیے ہیں سندھ میں، وہ ہم پنجاب میں کھڑے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سندھ کی صورتحال تمام لوگوں کو پتہ ہے. پالیٹکس پاکستان میں میر صاحب اب اس نے آگے جانا ہے کہ کون بہتر پرفارم کر سکتا ہے، ملک کو کون سا لیڈر اور کون سی پارٹی کیا دے سکتی ہے. اب یہ نعرے، جملے بازیاں، ردیف، قافیے یہ ختم ہو گئے ہیں. یہ اب سٹیج کی زینت بنتے ہیں. ایک آپ کے سینئر ساتھی ہیں پرانے، شاہد حقان عباسی صاحب، وہ بھی آج کل بڑے اہم باتیں کر رہے ہیں. ذرا سنیں انہوں نے تازہ ترین بیان کیا دیا. یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کے الیکشن نیب، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، پولیس، یہ آج الیکشن لڑ رہے ہیں. میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا. یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے. اس الیکشن ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. کیا آپ ایگری کرتے ہیں شاہد حقان عباسی سے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے یہ پاکستان کو انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گا؟ جی میں اسے بالکل ایگری نہیں کرتا. شاہد صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں ہمیشہ انہیں اور آج بھی بڑے بھائی کا درجہ دی ہے. لیکن ان کے جو پولیٹیکل یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو سوچ ہے، میں اسے بالکل ایگری نہیں کرتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا آگے بڑھنے کا واحد راستہ الیکشن ہے، اور بالکل صاف شفاف الیکشن، لیول پلینگ فیلڈ. ہم بالکل اس کے حق میں ہیں. شعیب شاہین صاحب
میرے مقابلے میں اسلام آباد میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اپنی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, اپنی یہ پورا پروگرام عوام کو دے رہے ہیں. پوچھ لیجیے گا میں کن حالات میں. اس لیے یہ کہنا جناب کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ماضی کے قصے تو بہت پرانے ہیں. 1997 سے آج تک 2024 میں میر صاحب 27 سال ہو گئے ہیں. اس میں نواز شریف کو صرف ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے, 2013 والا. اس کے علاوہ کون سا الیکشن 27 سالوں میں نواز شریف نے لڑا ہے؟ تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ملتی رہی ہے یا ہمیں دی گئی ہے, میں نے صرف ایک جملے میں آپ کو بتا دیا ہے. باقی یہ کہنا جناب کہ آگے کوئی انتشار یا وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک دن مسائل سے دو چار ہے, اور میرے بھائی نے شعیب صاحب نے کہا کہ آگے پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹیکل فورسز کا اکٹھا ہونا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہماری وہ سیاست نہیں ہے کہ مارو جلاؤ, بات نہیں کرتا, نفرت, تکبر نہیں. ہو سکتا ہے کچھ جماعتوں سے ہم نے الیکشن سے پہلے بات کی ہے, کچھ سے الیکشن کے بعد بھی بات کریں گے. ملک جن مسائل کا شکار ہے, اصل ایشو تو وہ ہے. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, یہ سوال میرا وہی ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن سے پاکستان میں انتشار آئے گا, آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو اب بھی وقت ہے, اگر سٹیک ہولڈر سمجھ جائیں, ایٹ لیسٹ جو کر چکے ہیں جو کچھ, آگے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ موقع دے دیں الیکشن لڑنے کا. الیکشن تو یہ کروا رہے ہیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کروایا یہ الیکشن. انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو متفق کرایا اور انہوں نے ڈیٹ دی. ٹھیک ہے, الیکشن تو وہی کروا رہے ہیں. کیا آپ کے بقول یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن بھی ہو, صرف الیکشن کرانا ضروری ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو اگر صرف الیکشن ہی ہے تو ہم گئے, ہم پارٹی یعنی پی ٹی آئی 3 دفعہ گئے سپریم کورٹ میں الیکشن کراؤ. اب کیا قاضی صاحب نے بھی کہا الیکشن تو ہوگا آپ کی اپلیکیشن پہ, لیکن آپ کے بغیر ہوگا. یہ انصاف ہے؟ مجھے بتائیں, میرے اپنے حلقے میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں نے ود ایویڈنس آئی جی کو بتایا, میرے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے ایس ایچ او بنی گالا نے ان کو یا جیلوں میں اپنے تھانے میں بند کیا, ان کو کہا جی شعیب شاہین کے ساتھ نہیں چلیں گے, اور یا ان کو کہا, میں نے ایویڈنس کے ساتھ کہا, اس کو چینج کرایا. ایس ایچ او شہزاد, چک شہزاد, ایس ایچ او نیلور, ایس ایچ او اپارا روز میرے بندوں کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شعیب شاہین کے ساتھ نہیں چلنا, باقی جس کے ساتھ جانا ہے چلے جاؤ. اور نہ صرف فون کرتا ہے بلکہ ان کو کہتا ہے میں تمہارے خلاف پرچہ دوں گا. میں نے کہا ان کو پرچہ دو, شعیب شاہین کو نمبر 1 نامینیٹڈ رکھنا, پھر میں دیکھوں گا کون کرتا ہے. یہاں پہ رک جائیں. طارق فضل چودھری صاحب, کیا 2018 میں آپ کے ساتھ ایسے ہوتا تھا؟ دیکھیے 2018 میں پریشر ضرور تھا, لیکن جو بات شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں, میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہو رہا, بالکل نہیں ہو رہا. میں بڑے دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ایس ایچ او بنی گالا چاہتے ہیں تو میں نام بتا دیتا ہوں. میر صاحب ہمیں مسجد لے چلو, دونوں کو مسجد لے چلو, وہاں فیصلہ کراتے ہیں. اشفاق وڑائد صاحب وہاں پہ ایس ایچ او ہیں. اشفاق وڑائد صاحب چینج ہو گئے ہیں, ان کو میں نے ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی ہے. 2-3 دن اشفاق وڑائد تک تو وہی تھے. میرے ایک بندے کو تھانے میں بند کیا. چلو ٹھیک ہو گیا. وہ 2 دن پہلے تک وہی تھے, اور باقی جن کا انہوں نے نام لیا ہے, میں آپ کو ان تمام علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی فہرستیں فراہم کر سکتا ہوں, کسی اور پروگرام میں چلا دیجیے گا, جو اعلان پی ٹی آئی کی کمپین کر رہے ہیں. کوئی انہیں نہیں تھریٹ کر رہا, کوئی انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ان کو پکڑو. اور شعیب شاہین صاحب تو ویسے یہ جو بات کہہ کے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہراساں کر رہے ہیں, انہیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے کمپین کی تو تمہارے خلاف پرچے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اشفاق وڑائچ کی انہوں نے بات کی, اس نے میرے ایک سپورٹر کو 3 گھنٹے کے لیے تھانے میں بند رکھا. میں آپ کے پاس پیش کر سکتا ہوں کسی بھی پروگرام میں. دوسرے کو فون کیا کہ میں آپ کو شعیب شاہین کی کمپین کرتا ہوا نہ دیکھوں. تیسرے کو فون کیا میں تمہیں اٹھا لوں گا. چوتھے کو فون کیا کہ مجھے صرف جواب چاہیے, آج 1 دن تمہیں ٹائم دے رہا ہوں. اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. میں نے اس کی کمپلینٹ کی ود ایویڈنس. اب میں آگے آتا ہوں. ایک منٹ یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوال یہ ہے کہ آپ جس ایس ایچ او کا نام لے رہے ہیں, میں اس کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, لیکن میں نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں وردی میں, ٹھیک ہے, اور الزام یہ لگایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ بڑے ان کے خاص آدمی ہیں نواز شریف صاحب کے, اور تصویر میں بھی لکھا ہوا ہے. اب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ 2 دن پہلے چینج ہو گیا ہے, تو اگر وہ 2 دن پہلے چینج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کچھ وزن تو ہے. نہیں وزن نہیں ہے, بالکل وزن ہے جی, کوئی مشینری استعمال نہیں. میں نے اس کی ایویڈنس سمیت سنیں سر میں بتاتا ہوں, اس کی ایویڈنس سمیت میں نے آئی جی کو کمپلینٹ فائل کی. اچھا, اگر آئی جی نے مہربانی کی اور اس کو ٹرانسفر کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی گڈ ول ہے. لیکن اگر آئی جی نے آپ کی کمپلینٹ پہ اشفاق وڑائچ ایس ایچ او کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا آئی جی جو ہے وہ غیر جانبدار ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ تین ایس ایچ اوز نے وہی کاروائی ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم ہر حلقے کے ایس ایچ او کے خلاف جا کر روز یہی کام کریں گے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ میں اسلام آباد کا سن لیں سر، سن لیں، اسلام آباد کا میں وکیل ہوں، اسلام آباد کا پاکستان تحریک انصاف کا میں ترجمان ہوں۔ NA47 اس وقت اس ایریا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں سپریم کورٹ ہے، جہاں ہائی کورٹ ہے، میری ایکسیس ہے ٹو ایوری کورٹ آف لا۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، میرے لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے ٹیلی فون کر کے ایس ایچ اوز کی طرف سے، اور مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کیا لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ اور کیا ہم اس کو الیکشن کمپین شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کا جواب میں ایک بات سے دے دیتا ہوں۔ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ اس نے 3-4 لوگوں کو فون کیا۔ اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، کیا آپ نے شکایت کی، وہ ٹرانسفر ہو گیا، اس سے زیادہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب ٹرانسفر ہو گیا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ نے آپ کی بات سنی، آپ کی شکایت کے اوپر عمل درآمد ہوا، تو پھر جانب داری کس چیز کی ہے؟ نہیں تو باقی سیدھی سی بات ہے، میں روز یہی کام کروں، پھر میں اپنی کمپین چھوڑ دوں؟ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ باقی کسی بندے کے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ صرف یہ ہے کہ پولیس چیف نے ان کی شکایت پہ ایکشن لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی شکایت بھی سنی جاتی ہے۔ آپ کی شکایت سنتے ہیں آئی جی اسلام آباد؟ ضرور سنتے ہیں۔ اچھا، اگر میں کوئی شکایت کروں ان کی بھی سنتے ہیں تو غیر جانبدار ہے نا، پھر انتظامیہ کو گلے کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ میں نہیں کر رہا، میں جو بات بتا رہا ہوں، مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ جن لوگوں نے جو حرکت کی، دیکھیں ایس ایچ او کی فیور میں آپ اس کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ میں اس کے خلاف ایویڈنس وٹنسز آج بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کیا میرا کام یہ ہے کہ ہر روز ایک ایس ایچ او کے خلاف میں کمپلینٹ فائل کروں؟ شعیب شہین صاحب، جو میری انفارمیشن ہے نا اس بندے کے بارے میں، اس ایس ایچ او صاحب کے بارے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے بتایا کہ اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ مجھے سرپرائز ہوا ہے، کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے اس بندے کے بارے میں کہ ایک مسلم لیگ نون کا بہت بڑا رہنما اسلام آباد کا، ناٹ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، اس نے تو اس کو لگوایا ہوا تھا یہاں پہ۔ جی مجھے وہ بھی پتا ہے، وہ بھی پتا ہے نا۔ تو اب میرے لیے تو بڑا سرپرائز ہے کہ اس بندے کو چینج کر دیا ہے آئی جی اسلام آباد نے۔ میرے لیے سرپرائز ہے، اس لیے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ اب اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا جس نے اس کو لگوایا تھا۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شکایتوں پہ ایسے تو تبدیل ہو رہے ہیں، پھر بھی یہ رو رہے ہیں، یہ پھر بھی رو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس حد تک ان لوگوں کو کہنے کی حد تک نہیں کہا گیا ہوگا، ایک لمیٹڈ حد تک کہا گیا ہوگا، اور کس حد تک کہا گیا اس نے ایکسیس کر لیا ہوگا نا، اس ایکسیس کو روکنے کے لیے۔ اچھا اب ہم ایک اسپیسیفک ایشو پہ ہم جو ہے پھنس گئے ہیں۔